ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه وشفيعه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. سب سے پہلے آپ تمام کو عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ یا بقر عید بہت بہت مبارک. آپ کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کے بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں سبھی کو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں امن اور سکون کے ساتھ فضل اور کرم کے سائے میں منانے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہر قوم کے اندر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ قوم خوشیاں مناتی ہے، مسرتیں کرتی ہے، لیکن اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے خوشیوں کے موقع پر بھی اپنی حدود میں رہنے کا مسلمانوں کو پابند بنایا. عید کے موقع پر بھی مسلمان اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا نہیں، سنت پر عمل کرتا ہے، سنت کو چھوڑتا نہیں. جس عید کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی عہد کرنے کے لیے آئے
اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے آئے کہ پروردگار جس پیغمبر کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں، رسول معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت کو پسند فرمایا. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی دی، کیونکہ بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے قربانی کا پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے، قربانی کے پیسے سے قبرستان کی دیوار اٹھا دی جائے، قربانی کی رقم کسی غریب بچے کی تعلیم کی فیس میں دے دی جائے، قربانی کی رقم سے کسی غریب بچی کی شادی کر دی جائے، اگر کوئی ایسا سمجھ کر عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل تو ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ اس کی قربانی ادھار رہے گی، اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی. چونکہ نیا زمانہ ہے، ہر زمانے میں کچھ فتنے بھلائی کے نام سے اٹھتے ہیں. مسلمان بھائی چکر میں آ جاتے ہیں، ارے وہ بات تو بڑی اچھی ہے، گھر میں 4 لوگ قربانی دے رہے ہیں، 2 لوگ قربانی دے دیں اور 2 لوگ ایسے کاموں میں اپنے پیسوں کو خرچ کر دیں. یاد رکھیے سنہرا دھوکہ ہے، یہ سنہرا جال ہے، خبردار اس جال میں کبھی نہ آئیے. نہ کسی کو چھیڑیے اور نہ اگر کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑیے. ایسے مسائل صرف اور صرف فتنہ ہے، فتنہ. اس سے بچنے کی تاکید آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا قربانی دیتے ہوئے کہ پروردگار عالم یہ قربانی میں اپنی امت کی طرف سے دے رہا ہوں جو قربانی دینے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے. یہ حدیث، اس کا ایک ایک لفظ، اس پر ہمارا ایمان. لیکن بعض لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک قربانی دی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو گئی، لہذا ہر کسی کو قربانی دینا ضروری نہیں. دیکھیے امتی اور پیغمبر دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اگر کوئی سرکار کا یہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، امت کا جو معاملہ ہے وہ امت کے ساتھ. پیغمبر کو لے جا کر امتی سے نہیں ملا سکتے ہو، امتی کو لے جا کر پیغمبر سے نہیں ملا سکتے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی میری امت میں جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے، مطلب اس کے پاس گنجائش ہے. اور گنجائش رکھنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے، پوترا بھی ہو سکتا ہے، نانا بھی ہو سکتا ہے، نواسا بھی ہو سکتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، اس کو قرضہ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اس کے حاجات اصلیات زائد وہ پیسہ ہے، تو اس پر قربانی دینا واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو پھر ہماری عیدگاہ کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمائی.
حضور پاک علیہ السلام نے ایک ایک بات ہم کو کھول کے سمجھائی ہے، لیکن ہم کیا اسے سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس پر عمل کرنے کے لیے ہم دل سے آمادہ ہیں؟ عزیزان محترم، عید کی خوشیاں منائیے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن عید کی خوشیوں میں بھی اللہ کے حکم پر چلنا ہی عید ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف جانا عید نہیں ہے، ورنہ وہ وعید کا دن۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آخر یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں دینی چاہیے، آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا امت مسلمہ کے اندر۔ شکر کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لے آئے، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو ہر مسلمان کو اپنے بڑے بیٹے کی قربانی دینا پڑتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچا لیا۔ اب سوال یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بچایا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یاد کیجئے کہ وہ کیسا فرما بردار بیٹا ہے، بیٹا، باپ بھی کیسا باپ ہے کہ اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے؟ پھر وہ بیٹا جسے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑی گزارشات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بابا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب، حقیقت کی بات نہیں ہے، خواب عام انسان کو بھی پڑھتے ہیں، پیغمبر کو بھی خواب پڑھتے ہیں، لیکن عام انسان کا معاملہ یہ ہے کہ عام انسان کو صرف خواب ہوتے ہیں، اور پیغمبر کو خواب صرف خواب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے آپ کا کیا خیال ہے، بتائیے۔ پتا چلا کہ کبھی کبھی معاملات کے اندر زندگی کے اگر بیٹا سمجھدار ہے، بااخلاق ہے، با کردار ہے، ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار ہے، تو اس کو بھی کسی بات میں مشورہ کرتے ہوئے شریک کیا جا سکتا ہے، اس سے سجیشن لیا جا سکتا ہے۔ یہ اطاعت گزار فرما بردار بیٹے کی نشاندہی ہے کہ باپ بڑا ہونے کے باوجود، تجربہ کار ہونے کے باوجود اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے کہ بیٹے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پتہ چلتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ کہ چھوٹے ہیں، عمر میں بڑے نہیں ہیں، لیکن وہ چونکہ عام انسان نہیں تھے۔ عام انسان ہوتا ہے،
کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، پیغمبر کا بیٹا بھی پیغمبر ہی تھا، اگرچہ کہ اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، بابا جان یہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، کیونکہ اللہ نے آپ سے اپنی محبوب چیز قربانی کے لیے مانگی ہے۔ جانوروں کی قربانی نہیں ہے، دمبے کی قربانی نہیں، اونٹوں کی قربانی نہیں ہے، مطلب جو چیز محبوب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی مانگتا ہے۔ جب پیغمبر سے اللہ نے اپنی محبوب چیز کی قربانی مانگی تو کیا امتیوں کو چھوڑ دینا؟ بھی آپ سے اور ہم سے بھی امتحان ہوتا ہے۔ کس وقت ہوتا ہے امتحان؟ جبکہ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ اب شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے۔ شادی کی تقریبات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی ہے یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ ہر سال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دہرایا جاتا ہے، لیکن اس کا کیا حاصل ہے، اس کا کیا سبق ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، جہیز کے مسائل جہاں کے وہاں پڑے ہوئے، ایک نیا فیشن، ایک نیا ایٹیٹیوڈ چل پڑا ہے کہ مسجد میں شادی بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، مسجد میں شادی کیجئے، مسجد میں اگر آپ شادی کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیے کہ شادی آپ کو مسجد میں ہی کرنا ہے، اگر شادی خانے میں کریں گے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ لاکھوں لوگ شادی خانوں میں کرتے تو کیا ان کی شادی نہیں ہوئی، ایجاب و قبول نہیں ہوا، ان کو جو اولاد ہوئی وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بتائیے آپ۔ عزیزان محترم، مسجد میں شادی کیجئے۔ مسجد میں شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد سے دولہا دلہن سیدھا اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر اور کسی دوسرے مقام پر نہیں جائیں گے۔ نہ ناچ ہوگا، نہ گانا ہوگا، نہ بینڈ ہوگا، نہ باجا ہوگا، نہ 50,000 ہزار کی آتش بازی ہوگی، پٹاخے چھوڑے جائیں گے۔ یہ پٹاخے کون سے صحابی کی سنت ہے میرے بھائی بتائیے؟ یہ جمبے لے کے، یہ چاقوا لے کے ناچنا، تلوارہ لے کے ناچنا، امت کو بدنام کرنا، یہ کون سے صحابی کی سنت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف مسائل سنتے ہیں، سیکھتے کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء بول بول کے تھک جا رہے ہیں، جتنے خطبے، جتنے تقریریں، جتنے وعظ، جتنے حلقے آج کی دنیا میں ہو رہے ہیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے، اور جتنی بدعتیں آج ہو رہی ہیں تاریخ کے دور میں کبھی نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بہترین شادی وہ ہے جو آسان ہو۔ آسان، ہم نے اس سرکار کی شادی کو کتنا ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ کیا امت میں غریب بھائی نہیں ہے، غریب بہنیں نہیں ہیں؟ کیا امت کے لوگ مسکین نہیں ہیں؟ اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں تو چوراہے پر کیا دوڑتے ہوئے بوکھے چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کو ہاتھ پھیلاتی ہوئی نہیں ملتی ہیں؟ بہت سے ذہین بچے، ٹیلنٹ رکھنے والے بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ پاس فیس نہیں ہے، ٹیوشن فیس نہیں ہے، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کالج بھیجا نہیں سکتے، آخر وہ بچے تعلیم چھوڑ دیتے، دوسرے چھوٹے موٹے کاموں کے اندر لگ جاتے۔ میرے عزیز اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو کالجز کھولیے، ایسے ذہین بچوں کی مدد کیجیے، ایسے ذہین بچوں کو آگے بڑھائیے۔
تاکہ امت مسلمہ کا ساری دنیا کے اندر نام ہو کہ بھئی مسلمان پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے محلوں کے اندر کیا ہو رہا، عزیزوں اور دوستوں، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے، گالی گلوچ، مار دھاڑ، خون قتل، شور خرابہ، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ خدا کے لیے بدلی۔ عید گاہ عالمرائی میں آئے تو آج یہ حج کر کے جائیے، جیسا کہ جس کو بڑی کرسی مل جاتا ہے وہ کہتا کہ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا، میں عوام کو سکون کی باتیں فراہم کروں گا، ان کے لیے سہولتیں فیسلٹی دوں گا۔ آج آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے، آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا نوجوانوں کے میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، شادی کے دن کھانے کا مطالبہ نہیں کروں گا، گاڑی کا مطالبہ نہیں کروں گا، 1000 آدمیوں کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایزان محترم کہا جاتا ہے کہ مسلمان غریب ہے، لیکن ایک مسلمان کی شادی میں 2,000 لوگ کھانا کھاتے، یہ غریب مسلمان ہیں۔ 4,000 مسلمان کھانا کھاتے، آدھا کھانے میں جاتا، آدھا پھینکنے میں جاتا۔ 1-1 لاکھ روپے کا بینڈ باجا، چھتریاں، ایک دن کی چھتریاں، ساری زندگی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے چھتریوں کو لے جانے والے سوچا کہ خبر میں کون سی چھتری آئے گی، خبر میں کون سا باجا آئے گا، خبر میں کون سی روشنی اٹھانے والے ہوں گے۔ خبر میں تو سرکار دو عالم کی سنت ہوگی، خبر میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، خبر میں تو قرآن کی تلاوت ہوگی، خبر میں تو مسجدوں کی خدمت ہوگی، خبر میں تو سخاوت ہوگی، خبر میں تو تلاوت ہوگی۔ کیا اس کی کوئی ہم کو پرواہ ہے؟ جی ہاں، قربانی دینے کے لیے آپ آئے ہیں نا، کیا ان چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ اپنے باہر کا جانور وہ تو قربان کیجیے اگر استطاعت ہے، جیب میں پیسہ ہے، بہت اچھی بات، لیکن اپنے اندر کا جو خواہشات کا جانور ہے، آرزوؤں کا، ارمان کا جانور ہے، کبھی اس کو بھی قربان کیا آپ نے؟ میرے عزیز اور دوستوں، کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آخری شادی ہے، لہذا دل بھر کے پورے ارمان نکال لے۔ کتنی غلط بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی، کتنی غلط خواہشیں ہماری ہو گئی ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہم کچھ سبق لینا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز اور دوستوں، لینا چاہتے ہیں تو پھر آج کا دن آپ کے لیے ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نہیں، اپنے دل سے، اپنے روح سے، اپنے ضمیر سے آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے آؤں، عید گاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے آؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ اس کے ساتھ میں ساری بدعتوں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، میں کام کروں گا، امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا۔ آئیے، ابھی وقت نہیں گیا، ابھی ٹائم نہیں گیا، ابھی سورج مشرق سے نہیں نکل رہا ہے، مغرب سے نہیں نکل رہا ہے، ابھی آسمان لپیٹا نہیں گیا ہے، ابھی آسمان ٹکڑ ٹکڑ نہیں ہوا ہے، ابھی زمین شطرنجی کی طرح نہیں لپیٹی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے توبہ کر کے رجوع ہو جانا ہے اللہ تعالی کی طرف، برے کاموں سے رجوع ہو جانا ہے، گالیوں سے رجوع ہو جانا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہماری زبان کو قرآن مجید کی آیات ہوتی۔ کتنے اڈے شرابوں کے، کتنے اڈے جووں کے ہماری بستیوں میں آباد ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ آج کا آئینہ ہے۔ اس کو ختم کر کے سنتوں کو جاری کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ صحابہ کرام اسی سنت پہ چلے، تابعین اسی پہ چلے،
तब ताबई इसी पे चले, आइम्मा मुज्तहिदीन इसी पर चले। इमाम आजम गौस आजम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का यही मिशन था। मेरे अजीज और दोस्तों, आज ईदगाह में आए हैं, जितनी आपकी सफ़ें सीधी होगी उतनी ही आपकी नमाज सही होगी। बगैर टोपी बगैर बाद अमल करेंगे सुन्नत पे। आखिर कब अमल करेंगे मेरे भाई? अमल की मंजिल कब है? अमल का वो इक़दाम कब होगा, कब अमल में आएगा? मेरे अजीज़ान गिरामी, नई नई सहूलतों से फायदा उठाइए, लेकिन उस सहूलत को सहू और लत मत बनाइए। फोन आपके पास है जरूरत के लिए, लेकिन कितना अफसोस किया जाए, कितना मातम किया जाए, कितनी तंबीह की जाए, कितना खबरदार किया जाए कि नमाज होती है और नमाज के दौरान गाने का रिंगटोन बजता है। नमाज की हालत में, जुमे में, जामे मस्जिद में नमाज हो रही है, बात हो रही है, खुतबा हो रहा है, फोन पे बात हो रही है। मेरी अजीज़ान मोहतरम, शरीयत का मजाक इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। हम स्विच ऑफ करने की कुर्बानी भी नहीं देते। भूल गया था, खाना भी भूल जाते हैं। रोड पे चलते गाड़ी पे आंख बंद कर लेते हैं, भूल गया था, आंख बंद करके क्या हो जाएगा? बाकी रहेंगे आप। अपने आप को हाजिर रखना है, हीले बहाने चलने वाले नहीं हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में एक हज फरमाया। बाकी जितने हज जो लोग आज तो नफिल है, नफिल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, उसको भूखे के बारे में पूछा। तुम्हारा भाई गरीब था, पड़ोसी, उसको पूछा। कमजोर था, उसको पूछा। प्यासा था, उसको पूछा। मर गया था, उसके कफन दफन में गए। मरीज हो गया था, उसकी इयादत की। नफिल हज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारे भाई है कि 25-25, 30-30 बात, क्या 15 क्या होगा? मैं कोई बोले साहब करोगे क्या? आपको जो साहिब इस्तिताअत है, एक हज उस पर जिंदगी में फर्ज है, उसके बाद पूछा जाने वाला नहीं है। मेरे अजीज और दोस्तों, सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में एक बंदा आएगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, ऐ बंदे, मैं बीमार हो गया था, तूने मेरी मिलाद पुरसी नहीं की। बंदा करेगा, परवरदिगार आप और बीमारी, आप कैसे बीमार हो सकते? आपके साथ बीमारी का सवाल ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरा फला बंदा बीमार हुआ था, अगर उसकी मिजाज कुर्सी करता तो मेरी रहमत को उस बंदे के पास पाता। सरकार दो आलम फरमाते, अल्लाह ताला फरमाएगा, अरे बंदे मैं भूखा था, मुझे खाने की जरूरत थी, लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ईज़ान मोहतरम बंदा कहेगा, परवरदिगार आप तो रज़्ज़ाकुल आलमीन है, आपका दिया वो तो हम खाते थे, आपके साथ भूख का सवाल ही नहीं है, आप तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, मेरा फला बंदा भूखा था, भूख से तड़प रहा था, बिलक रहा था, तूने उसकी खबरगिरी नहीं की, उसको खाना नहीं खिलाया। अगर खाना खिलाता तो मेरी रहमत उसको पास पाता। ईज़ान मोहतरम, सरकार ने कैसे अपने बच्चों की तरह जैसे बाप समझाता है वैसा उम्मत को समझाया, लेकिन उम्मत आज क्या कर रही है? जितने कानून, जितने दफे, जितनी बातें आज दुनिया के सामने आ रही है, ये सब हमारे अपने हाथों का ही कमाया हुआ है। नाम गैरों का है, लेकिन अमल तो अपना है। मेरा तो बच्चों को लाइए मस्जिदों में, अगर वो वाले कीरत वाले समझदार हो, वरना बच्चों को मस्जिद में लाना नहीं है। मस्जिदें खराब होती हैं उनसे, शोर शराबा होता है, लेकिन उतना ही आज अपने बाप मस्जिदों में बच्चों को लाते हैं, मस्जिद का सुकून, नमाजियों की नमाज गारत करते हैं।
اگر کوئی لا بھی لیتا ہے تو حکم ہے کہ آخری صف میں بچوں کو ٹھہرائیں. یہ اسلام کا حکم ہے. کسی خطیب کا خطبہ نہیں, مقرر کی تقریر نہیں ہے. یہ بنیادی باتیں آپ کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. یہ خطبے محض جوش خطابت دکھانے کے لیے نہیں ہوتے. شعلہ بیانے کے لیے خطابت نہیں سیکھی جاتی, بلکہ امت کی صحیح خیال کرنے کے لیے تقریر کی جاتی. اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو ادا کرنے کو فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرا گھر بناؤ, طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین. جب ان دونوں نے بنا دیا تو کہا اے ابراہیم علیہ السلام بلائیے لوگوں کو میرے گھر کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی, دنیا تو بہت بڑی ہے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے, لوگوں تک پہنچانا آواز ہمارا کام. دنیا کے کونے کونے سے آج لاکھوں حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کا حج قبول فرما. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کتابوں میں لکھی ہوئی, ایک سال, یہ اپنی بات نہیں ہے, بہت پہلی بات, 6 لاکھ حاجی حج کرنے گئے. ایک صاحب حج کر کے بیت المقدس کی زیارت کو بھی گئے اور وہاں ایک پہاڑ کی چٹان میں سو گئے. دیکھا انہوں رات میں خواب میں اسی چٹان پر آسمان سے 2 فرشتے آئے اور آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے پوچھا کہ بھئی اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے؟ کہا 6 لاکھ آئے. 6 لاکھ آئے ضرور آئے, لیکن قبول کتنوں کا ہوا؟ قربانیاں تو ہزاروں لاکھوں دے رہے, لیکن قبول کتنوں کی ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا. عمل کرنا ہمارا کام. دوسرے فرشتے نے جواب دیا آئے تو 6 لاکھ ہیں, لیکن صرف 6 کا قبول ہوا, 6 کا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, اپنے عمل خیر پہ غرور مت کیجیے. غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. گنوائیے مت کہ میں نے اتنا کیا اتنا کیا, کر دیجیے اللہ کے حوالے, چھوڑ دیجیے. فرماتے دوسرے دن وہی تھا, اسی پہاڑ کی چٹان کے بعد تھا, پھر تو فرشتے آئے, ابھی سوال کرنے لگے کہ بھائی کل آپ نے بتایا تھا کہ 6 لاکھ آدمی آئے, 6 کا قبول ہوا, پھر باقی کا کیا ہوا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان 6 کے صدقے میں اللہ نے پوروں کے حج قبول کر لیا. میرے عزیزوں اور دوستوں, ایسے لوگ آج بھی ہیں. کیا دیکھنے والی آنکھیں, بھائی کہاں ہے بھائی نیک لوگ, آپ کہاں ہیں اللہ کے نیک بندے؟ ہم کو تو دیکھتے نہیں. ارے موجود ہے, آپ کے پاس آنکھیں ہیں کیا دیکھنے کے لیے؟ موجود تو ہے, دیکھنے کے لیے آنکھ پیدا کیجیے, آنکھ. عزیزان محترم, اب ہم نماز عید دعا ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ